اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. حضرات، اپنے بزرگوں سے جو بات سنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو حق ہیں. ایک اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق جس کا نام عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے. اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. جو آدمی گناہ سے نہیں بچتا وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا نہیں کر رہا ہے. لہذا ذکر کی بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن گناہ سے نہیں بچتے. اس لیے ذکر کی دو قسمیں ہیں، ذکر مثبت، ذکر منفی. اللہ پاک کے احکام کو بجا لانا یہ ذکر مثبت ہے، اور گناہ سے بچنا یہ ذکر منفی ہے. یہی دونوں ذکر جب مل جاتے ہیں تو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذکر منفی کو کلمے میں مقدم فرمایا ہے، اس لیے کہ جلب منفعت سے دفع مضرت مقدم ہوتا ہے. لا الہ کو اللہ تعالیٰ نے مقدم فرمایا، الا اللہ کو بعد میں فرمایا کہ جتنا زیادہ تم باطل خداؤں سے قلب کو پاک کرو گے تمہارا دل الا اللہ کے نور سے متجلی ہوتا چلا جائے گا. خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. خسو خاشاک جلتے جا رہے ہیں، نکھرتا آ رہا ہے رنگ گلشن. جو لوگ اللہ تک نہیں پہنچے اس کا سبب یہی تھا کہ انہوں نے ذکر مثبت کیا لیکن گناہ نہیں چھوڑا، جس سے زہر کی وجہ سے وہ تعلق مع اللہ کی دولت سے محروم رہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کی بنیاد تقوی پر رکھی ہے. میرے شیخ مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی بنیاد رکھی ہے تقوی پر. ان اولیاءہ الا المتقون، میرے ولی کون ہیں؟ جو تقوی سے رہتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں، ہم کو ناراض نہیں کرتے. میرے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا دوزخ نہ پیدا کرتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ کوئی شریف بندہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی ہمت نہ پاتا اپنے قلب میں. بتاؤ، جو شخص کی مسلسل احسانات ہوں اس کو ناراض کرنا خلاف شرافت ہے یا نہیں؟ اسی لیے محنت کے باوجود اور خانقاہوں کے گردش اور طوافوں کے باوجود اگر گناہ نہیں کوئی چھوڑے گا تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پائے گا. اس لیے دوستو ذرا ہمت سے کام لو، اپنی زندگی کو ضائع نہ کیجیے. میں یہی پوچھتا ہوں کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب؟ کوئی ہے اس میں جو کہہ دے گناہ بہت اچھی چیز ہے کوئی اس میں بھائی؟ ہے کوئی؟ ہے تو خراب چیز کے چھوڑنے میں کیوں دیر کر رہے ہو؟ اپنے منہ سے بھی کہہ رہے ہو خراب. گناہ خراب چیز ہے. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ دور کرتا ہے اور ہر نیکی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. اس لیے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر سے جو روحانیت پیدا ہو وہ مقابلے میں اس طاقت کو استعمال کیجیے. جیسے بادام اور دودھ پلا رہا ہے ابا اور کوئی دشمن آ گیا تو اس طاقت کو استعمال کرو. ایسا نہیں کہ اس کے سامنے طاقت فیل کر دی اور کہا بس گرا دو. تو جب ذکر جو کرتا ہے اس سے ایک روحانی طاقت پیدا ہوتی ہے. جب نفس گناہ کے لیے کہے تو اس روحانی طاقت کو استعمال کر کے نفس کو پٹخ دو. نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. انشاءاللہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ صالحی کو جتا دیتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی بیچارہ چت پٹ ہوتا رہا، آخر میں اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتے ہیں. اور اگر تقاضا شدید ہو کسی وقت گناہ کا، اس پر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک. طبیعت کی رو مانے سیلاب. طبیعت گناہ کے لیے بے چین ہے. طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک، نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی. ذرا دیر کو تو ہٹا لے خیال،
ذرا دیر کو تو یہ ندی چڑھی ہے اتر جائے. تقاضے سے ہر وقت پریشان کہ چلو آج تو کوئی گناہ تلاش کرو. آپ اپنے خیالات کو کسی جائز کام میں اس کو مشغول کر دیں. اماں ابا کے لیے کچھ سبزی لینے چلے جاؤ, دوستوں سے ملاقات کر لو. سب سے بڑی مزیدار زندگی اس شخص سے گزرتی ہے جو اپنے لمحات زندگی کو خدا کے عاشقوں کے ساتھ گزار دے. تو اس میں کئی مزہ آتا ہے. اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھنے سے روحانی طاقت بھی پیدا ہوتی ہے اور سکون و چین بھی ملتا ہے, کیونکہ اللہ خالق اطمینان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اے لوگوں ہماری ہی یاد سے تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا. اور اللہ والے اللہ کے ذکر سے مست ہیں تو اطمینان کے وہ مرکز اور سر چشمہ اور دریا ہیں. جو ان کے پاس بیٹھے گا اسے بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو منڈی میں سیب خریدنے جاتا ہے اس کو دھوپ بھی لگتی ہے اور سڑا گلا بھی نظر آتا ہے, لیکن اگر سیب کے باغ میں جا کے سو بھی جاؤ, نہ جاگو سو بھی جاؤ, تو سیب جو گرے گا تمہارے منہ میں گرے گا. مولانا رومی کی مثال ہے. اس لیے اللہ والوں کے پاس رہنا گویا کہ اللہ کی محبت کا سیب مفت میں ملتا رہتا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ پر پہاڑ ہوں, گناہوں کے پہاڑ اندھیرے منڈلا رہے ہوں, تم کسی صاحب نسبت اور اللہ والے کے پاس چلے جاؤ, گناہوں کے پہاڑ ان کی برکتوں سے اڑ جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے وہ. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے اہل اللہ کی صحبت. جنہوں نے فرمایا کہ 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے, انہوں نے کم فرمایا. حضرت حکیم الامت کا ارشاد ہے کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے افضل ہے, کیونکہ ان کی برکت سے اخلاص نصیب ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت عطا ہوتی, اور عارف کی 2 رکعت غیر عارف کے 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عارف کی 2 رکعت, جس نے اللہ کو پہچان لیا, اس کی 2 رکعت غیر عارف کے 1,00,000 رکعت سے افضل ہے. آپ لوگوں کے لیے میں انشاءاللہ دعا کروں گا اور آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے کہ اور یہاں جمعہ اور پیر کو آنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ مجنو جو تھا وہ لیلا کے گھر کا چکر لگاتا تھا اور کہتا تھا امر دیار دیار لیلا, میں لیلا کے گھر کا چکر لگا رہا ہوں. وہ اقبل ذوالجداری و ذوالجدارہ, اور میں اس کی گھر کی دیواروں کو بھی بوسہ دے رہا ہوں. لیکن کہتا ہے کہ وما حب الدیار شغفن قلبی, اس گھر کی محبت نے مجھے پاگل نہیں کیا, بلکہ اس گھر میں جو رہنے والا ہے اس کی محبت سے میں, ولکن حب من سکنت دیارا. تو اب جیسے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حج کرے اور میرے مدینے شہر میں نہ آئے تو جفا نہیں, اس نے مجھ پر ظلم کیا. کیا محبت کا انداز ہے. تو یہ چند باتیں آج بطور نصیحت کا عرض کرتا ہوں. نمبر 1 کہ ٹخنا جو ہے, پیجامہ لنگی ٹخنا مت چھپائیے, اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ٹخنا چھپاتا ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, اتنا جہنم میں جلے گا. اب آپ بتاؤ ٹخنا چھپانے سے کیا ملتا ہے؟ جہنم کی وعید ہے اور اللہ کی رحمت سے محرومی ہے. اللہ کی رحمت زیادہ قیمت ہے یا نمبر 2 مونچھوں کو زیادہ بڑی نہ رکھو, یہ کنارہ کھولے رکھو, شفت علیا کا طرف آخر, اور بہتر ہے کہ بالکل برابر کر لو. مونچھوں میں عزت نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں مونچھوں سے روب رہے گا, سب بیوی بچے ڈرتے رہیں گے. یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تعز من تشاء و تذل من تشاء فرمایا کہ عزت میرے ہاتھ میں, میں عزت دیتا ہوں اور ذلت میں دیتا ہوں. کہیں ہے قرآن پاک میں کہ مونچھوں میں تمہاری عزت ہے؟ بلکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم من طول شاربہ لم ینل شفاعتی, میری شفاعت سے وہ محروم کر دیا جائے گا جو لمبی لمبی مونچھ رکھے گا. ولم یرد علی حوضی, میرے حوض کوثر پر نہیں آنے پائے گا.
وَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں اس کو عذاب دیا جائے گا. وَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ الْمُنكَرَ وَالنَّكِيرَ فِي غَضَبٍ، اور منکر نکیر غصے میں بھیجے جائیں گے اس کے پاس. جلد نمبر 14 اور جز المسالک شرح موطا امام مالک میں وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی. تو دو کام ہو گیا، مونچھوں کو باریک کرنا اور داڑھی کو بڑھاؤ ایک مٹھی تک. ایک مٹھی سے زیادہ بڑھانے سے بھی اس کا جمال ختم ہو جاتا ہے، پھر بات کرنے میں ایسے ہی لگی ہو. اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک ظالم نے بمبئی میں اتنی بڑی داڑھی رکھی کہ وہ ناف تک تھی، جب پیشاب کرتا تھا اس کو بغل میں دبا کر، اور سوچ لو اس لیے بھائی اپنے اکابر ایک مٹھی رکھو تینوں طرف سے. اور یہ داڑھی کا بچہ بھی ہے، اس کو بھی مت منڈاؤ، کسی کے بچے کو قتل جائز نہیں. یہ داڑھی کا بچہ ہے، ریش بچہ کہتے ہیں اس کو، اور ہمیشہ بچہ رہتا ہے. اور نظر کی حفاظت، جتنے گناہ دنیا میں ہیں، مثلا جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، آپ نے توبہ کر کے اور 2-4 رکعت نفل پڑھ کر معافی مانگ لی اور قضا ادا کر لی، تو 45 ڈگری دل ہوتا رہتا ہے ادھر ادھر. لیکن جو بدنظری کرتا ہے، کسی حسین کی شکل اگر دماغ میں اور دل میں اتر گئی تو پورا یہ دیکھو دل ہے نا، پھر دل جو ہے وہ ایک دم یوں ہو جاتا ہے، یعنی دل کا پیٹھ اللہ کی طرف، اور اس کا دل کا منہ انہی حسینوں کی طرف ہو جاتا ہے. 180 ڈگری کا نقصان پہنچتا ہے، 90 ڈگری ادھر 90 ڈگری ایک دم یوں ہو جاتا ہے. اس لیے سخت جب حلاوت ایمانی کا وعدہ ہے نظر کی حفاظت پر، تو نظر کی حفاظت نہ کرنے پر سلب حلاوت ایمانی کی وعید سمجھ لیجیے، ازیا عکس ہوتا ہے. لہذا دلیل کے ساتھ جب اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ جو نظر بچائے گا ہم اس کو حلاوت ایمانی دیں گے، تو جو نہ بچائے گا اس کی حلاوت ایمانی چھین لی جائے گی. اور اپنے دل کو بھی خیالات، برے خیالات سے، پرانے گناہوں کے خیالات سے دل کی بھی حفاظت کیجیے. کیونکہ دل میں اگر آپ کے کوئی بیٹھا ہے، آپ کا دوست اپنے دل میں آپ کے خلاف اسکیم بنا رہا ہے، اور آپ کو ایکس رے ہو جائے تو آپ اس کو دوست بنائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو بلا ایکس رے دیکھ رہا ہے. لہذا جو گناہ ہو چکے اس سے معافی مانگ کر کہ دل میں دوبارہ اس کا خیال مت لاؤ. اور بہشتی زیور شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے تاکہ سارے مسائل کا علم ہو جائے. بہشتی زیور کو شروع سے آخر تک پڑھ ڈالیے. بہشتی زیور کے معنی ہی ہے کہ اس کو پڑھو، عمل کرو اور بہشت میں چلے جاؤ. بہشتی زیور کے معنی یہی، کیونکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کا علم ہی نہیں ہے. تو یا تو بڑے، اور علم سوال بھی جب کرے گا جب اس کا علم ہو، کسی کو پتہ ہی نہیں تو وہ سوال بھی نہیں کرے گا. اس لیے اپنے تمام معاملات میں علماء دین اور مفتیان کرام سے مسئلے پوچھتے رہیے. جو بہشتی زیور سے حل نہ ہو اس کو علماء دین سے مسائل پوچھتے رہیے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم سوالات کرتے رہو علماء دین سے. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم لا تعلمون ہو تو یعلمون لوگوں سے پوچھ لو، اور اگر وہ بھی لا یعلمون ہے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ اسی سے تفسیر کی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون سے مراد اہل ذکر سے مراد علماء ہے. کیونکہ تم تو لا تعلمون ہو، نہیں جانتے ہو، اور وہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ بھی لا یعلمون ہے. تو ایک اندھے نے ایک اندھے کی لاٹھی پکڑ لی، کہاں گریں گے؟ دونوں گریں گے یا نہیں؟ اس لیے ہمارے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فاسألوا اہل الذکر سے مراد علماء دین ہے. اور یہی تفسیر کی ہے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المعانی میں، المراد باہل الذکر العلماء. اب ایک نقطہ فرماتے تھے میرے شیخ اول، 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی. حکیم الامت کے بڑے خلفاء میں شمار ہوتے تھے. مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ حضرات ہر جمعے کو وہاں پہنچتے تھے ناظم آباد میں. تو حضرت نے فرمایا کہ علماء دین کا لقب اہل ذکر کیوں فرمایا؟ تاکہ علماء دین اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو کہ ہمارا تو نام ہی اہل ذکر ہے. اس لیے ہمیں تو خوب یاد کرنا چاہیے. اس کے بعد اپنی اذان اور اقامتوں کو شریعت کے مطابق اور سنت کے مطابق درست کیجیے. اذان اور اقامت زیادہ کھینچنا وچنا جو ہے کرنا یہ صحیح نہیں ہے. لہذا یہاں مولانا مظہر صاحب سے اور جو لوگ ہیں
اذان و اقامت شریعت کے مطابق سنت کے مطابق سیکھ لیجیے اور قرآن پاک کے حروف کو بھی صحیح کر لیجیے. جتنے چلے تبلیغ والے حضرات نے لگائے ہیں ایک چلہ قرآن پاک کی صحت کے لیے بھی نکال لو, کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مواخذہ ہوگا کہ تم نے سب کچھ چلے لگائے خانقاہوں میں تبلیغ میں, لیکن ہمارا کلام نہیں صحیح کیا, حروف صحیح نہیں کیے. لہذا کلام اللہ کے حروف کو صحت کے لیے یہاں کسی قاری صاحب سے آپ نے اپنے محلے میں کسی قاری سے حروف صحیح کر لیجیے. اور شادی بیاہ جہاں گناہ ہو رہا ہو, ریکارڈنگ ہو رہی ہو, مرد اور عورت مخلوط ہو رہے ہوں, یا مولوی صاحب جو نکاح رجسٹرار ہیں اگر وہاں ویڈیو بن رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو 500 کے بجائے 1000 دیں گے, لیکن مولوی صاحب ویڈیو تو بنے گا, تو اگر یہ روپے کی لالچ میں ویڈیو اور تصویریں بنانے میں شریک ہو گیا تو اس کی آمدنی حرام ہے. اس حرام چیز کو ذریعہ معاش نہ بنائیے. صاف کہہ دو کہ بھائی اگر آپ تصویر وغیرہ نہیں کھنچوائیں گے تب تو میں نکاح پڑھا دوں گا, اگر آپ کوئی گناہ کریں گے تو میں اس میں شریک نہیں ہوں گا, نہ نکاح پڑھاؤں گا. عمل تو کر کے دیکھو, اللہ تعالیٰ غیب سے روزی بڑھا دیں گے, برکت ہوگی. جب میرے شیخ اتنے بڑے عالم تھے کہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ دیوبند میں صدر مدرسی کے لیے جگہ خالی ہے, آپ کو میں تجویز کرتا ہوں, کیا تنخواہ لیں گے؟ حضرت نے لکھا میں چنے چبا کر پڑھا لوں گا. حکیم الامت نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی امید ہے, لیکن شروع میں جب پڑھ کے آئے اور 30 برس تک پڑھا حضرت نے, جتنی فنون کی کتابیں ہیں اس کو کئی سال پڑھا. تو سیتاپور میں ایک مسجد میں امامت کر لی چند دن کے لیے, مگر وہاں کے لوگ روزانہ مولانا میرے شیخ کو کہتے تھے چلیے فلانا مر رہا ہے اس کی روح نکال دیجیے, سورہ یاسین پڑھ دیجیے. تو حضرت نے فرمایا سنو جی میں ملا روحی نہیں ہوں, میں روح نکالنے والا ملا نہیں ہوں, یہ لوگ استعفیٰ لو, خبردار ناقابل واپسی استعفیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے شیخ کو اعلیٰ مقام نصیب فرمایا. یہی میری گزارش ہے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, آپ سب کے لیے, کہ ایک سانس بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کیجیے. ہماری زندگی کی ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا ہو, یعنی ان کے احکام کو بجا لائیے, اور اللہ کی ناراضگی کے اعمال میں ایک سانس بھی تحت الغضب نہ لیجیے, کیونکہ گناہ سے اللہ کا غضب ہوتا ہے. تو غضب کے سائے میں جینا خطرناک ہے. جس دن گردے بیکار ہو جائے, کینسر ہو جائے گا, ساری ہیکڑی اور ساری اکڑفوں ختم ہو جائے گی, کوئی کام نہیں آئے گا. جتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں ایسے رہو گے تو یہ ہوگا, کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ جس کو رکھتا ہے اس کو کوئی چکھتا نہیں. آپ کسی سے مت ڈرو, بس جو بنا رہے ہو اس کو ایک نظر دکھا دو. ابا جان لے گئے, چائے وغیرہ پلائی, اس نے جھانک لیا, انہوں نے دیکھا پوری داڑھی, اٹھا یہ ملا تو بہت ہی خطرناک لگتا ہے, یہ تو ہمیں کلفٹن نہیں لے جائے گا, ہم کو یہ سنیما نہیں دکھائے گا, ساری خرافات سے یہ ہم کو بچائے گا. اس نے انکار کر دیا. تو میں ناظم آباد میں تھا, انہوں نے آ کر اشکبار آنکھوں سے غم ظاہر کیا. میں نے کہا کہ آپ افسوس ہے, الخبیثات للخبیثین, خبیث عورتیں خبیث کو ملتی ہیں, تم داڑھی رکھے ہوئے تمہیں کیسے ملے گی؟ وہ کسی خبیث کو ملے گی جو کھڑے ہو کے موترنے والے ہیں, پتلون کا بٹن کھولا, کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. تم نیک آدمی ہو, تمہیں اللہ کوئی شریف عورت دے, نیک دے گی. الطیبات للطیبین. بس 6 مہینے کے بعد میں گھر ہو گیا اور 8 دن میں دریا کے کنارے رہا, آسمان کے نیچے, اور میرے بنگلہ دیش کے کچھ مریدین بھی ساتھ تھے. جال لگاتے تھے, وہی مچھلی ہم کھاتے تھے, اسٹوو ساتھ میں, اور دور سے روٹی منگا لیتے تھے. جب 12 بجے دھوپ ہو جاتی تھی تو کیڈیا کا بہت بڑا پائپ 5-6 فٹ اندر جگہ, اس میں ہم لوگ گھس جاتے تھے. بہت پرانی بات عرض کر رہا ہوں. اور پھر پانی میں گھس کر ہم اللہ سے دعائیں مانگتے تھے, کیونکہ میرے شیخ نے فرمایا کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کا لباس حرام ہوتا ہے اور جس کے پیٹ میں حرام غذا ہوتی ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی, چاہے کتنے ہی گڑ گڑائے. لہذا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایسا دریا جس میں زیادہ گہرا نہ ہو,
اتنا ہی پانی ہو، ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو، اس میں گھس جاؤ اور لنگی اتار کے باہر پھینک دو اور اس کا پانی تھوڑا سا پی لو، وضو کر کے ذرا نہا وہا لو، پاک صاف ہو گئے، تھوڑا سا پانی، تو پانی کا لباس ہے اور پانی پیٹ میں ہے، لباس بھی پاک اور غذا بھی پاک، پانی پی لیا تھوڑا سا، اور پھر جو دعا مانگو گے وہ قبول ہو۔ تو میرے شیخ نے یہ عمل کر کے دکھایا۔ اعظم گڑھ پھول پور میں ایک ندی تھی، اس میں لنگی مجھے پکڑا دی، حضرت نے خوب غوطہ لگا کر غسل وسل کر کے اور خوب دعا مانگی، اور مجھے فرمایا یہ طریقہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے سکھایا۔ میں ڈھاکہ میں جاتا ہوں تو کبھی کبھی دریاؤں میں ایسا موقع مل جاتا ہے۔ تو وہ انجینئر صاحب تھے جن کو اسے لندن کی پاس والی لڑکی انکار کر دیا تھا، وہی ملے ہم کو وہاں ایک دن، وہاں کی کسی فیکٹری میں انجینئر ہو گئے تھے، بہت زور سے ہنسے۔ میں نے کہا کوئی خوشی ہے معلوم ہوتا ہے۔ مولانا عاشق الہی صاحب دامن برکاتہ فرماتے ہیں اذا حسیتا فقط پھنسیتا، سمجھ گئے؟ تو خوب زور سے ہنسے، میں نے سمجھ لیا کوئی خوشخبری ہے۔ اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی اور وہ لڑکی حافظ قرآن ہے، جو 10 حافظ قرآن اپنے علاوہ 10 کو بخشائے گا، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ تو کامیاب رہے یا نہیں بتاؤ؟ ورنہ ناک میں دم کرتی وہ لڑکی ان کے ناک میں دم کرتی، روزانہ سینما ویڈیو یہ کرو وہ کرو، نافرمانی کرا کے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ بے حد بے پردگی ہے کراچی میں، اور ان حسین اور اریانی نے، ان کے حسن کی اریانی نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ نے ان کی دم میں ناک کیوں لگایا؟ بھئی حسینوں نے اگر ناک میں دم کر رکھا ہے، تم اپنی ناک ان کی دم میں کیوں لگاتے ہو؟ کیوں سونگھتے ہو؟ کیوں آنکھوں سے دیکھتے ہو؟ آپ نظر کو بچا کر رکھو، حلوہ ایمانی اور زیادہ کھاؤ گے۔ ایک آدمی نے 3 عورتوں سے نظر بچایا تو 3 حلوہ ایمانی ملا اس کو، اور جس نے 20 سے بچایا اس کو 20 حلوہ ایمانی ملا۔ بلا مجاہدہ، جو بڑے بڑے مجاہدے سے لوگ خدا تک پہنچتے تھے، اس زمانے میں صرف نظر کی حفاظت سے انسان اڑ جاتا ہے اللہ تک۔ اور رہ گیا غم، تھوڑا سا غم تو ہوگا، لیکن اسی غم کی اسٹیم سے دل میں اسٹیم پیدا ہوتی ہے اور دل میں اللہ پر لگا دیتا ہے، دل اس کا اڑتا رہتا ہے عرش اعظم تک۔ وہاں رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، گناہ سے بچتے رہتے ہیں، ان کے دل میں ایک غم آتا ہے گناہ نہ کرنے سے، اسی غم سے انہیں اسٹیم عطا ہوتی ہے جس سے اڑ جاتے ہیں۔ سیر زاہد ہر مہے ایک روزہ راہ، زاہد خشک 1 مہینے میں 1 دن کا راستہ طے کرتا ہے اللہ کا، اور سیر عارف ہر دم تا تخت شاہ، جو عارف ہے عاشق ہے اللہ کا، ہر سانس میں عرش اعظم تک سیر کر رہا ہے۔ مولا رومی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، جس کا دل چاہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پاس بیٹھے، گو نشینت با حضور اولیاء، تو اس سے کہہ دو تم کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ جاؤ۔ ولی اللہ کے پاس بیٹھنا گویا اللہ کے پاس بیٹھنا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں چوں شوی دور از حضور اولیاء، اگر تم نے کبر یا بدگمانی سے اولیاء اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا، چوں شوی دور از حضور اولیاء، اگر اولیاء اللہ سے بھاگ گئے تو در حقیقت گشتے ہی دور از خدا، تم خدا سے دور ہو گئے۔ بہت آسان راستہ ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کا راستہ یوں تو مشکل ہے، لیکن کسی اللہ والے کا ساتھ مل جائے تو حکیم اختر نام لیتے تھے شیخ، پیر اپنے شاگرد کا نام حضرت وزرت تھوڑی لگائے گا، حکیم اختر اگر اللہ والوں کا ساتھ مل جائے تو خدا کا راستہ نہ یہ کہ آسان بلکہ مزیدار ہو جاتا ہے۔ جس کو ایک شاعر کہتا ہے مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ بس دوستو، سلوک نام ہے مالک کو خوش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے خوش کرنے کا 2 راستہ ہے۔ جس چیز کا حکم دیا اس کو بجا لائیے، جن چیز سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچ جائیے، بس انشاءاللہ راستے میں پھر کوئی روڑا نہیں ہے۔ اور اس میں مزہ بھی آئے گا، جب آپ گناہ چھوڑیں گے تو آپ کہیں گے، یہ شعر پڑھیں گے، جمادے چند دادم جا خریدم، میں نے چند کنکڑ پتھر خدا کی راہ میں پھینک دیا، بحمد اللہ جب ارزا خریدم، میں نے اللہ کو پا لیا، بڑا سستا پا لیا۔ کیونکہ گناہ چھوڑ کر اگر ہم خدا کو پالیں تو بتاؤ گناہ خراب چیز ہے یا نہیں؟ تو خراب مال پھینک کر کے ہم اللہ کو پالیں تو کیسا ہے یہ سودا؟
اس سے بڑا، اس سے بہتر کیا سودا ہو؟ اب یہ دعا کر لیجیے، اللہ تعالیٰ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، دعا کر لو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، اور اپنے اولیاء صدیقین کی نسبت اولیاء صدیقین اختر کو، اس کی اولاد کو، آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو اللہ پاک نصیب فرمائے، اور ہماری زندگی میں ایسا ایمان یقین داخل فرما دے اللہ، ہماری ہر سانس آپ پر فدا ہو، ایک سانس بھی ہم آپ کو ناراض نہ کریں، ہمارے اللہ قلب کی حالت بدل دے، ہمارے سینوں سے دل، ہمارے سینے میں جو دل ہیں ان کو اللہ والوں کے دل سے تبدیل فرما دے، اور دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔